یہ جو میرے سامنے ڈبہ رکھا ہے اس میں 4 پرچیاں پڑی ہیں، ہر پرچی پر ایک سمت کا نام لکھا ہے، ایک پر شمال، دوسری پر جنوب، تیسری پر مشرق اور چوتھی پر مغرب۔ تم تینوں ایک ایک پرچی نکالو، نکالی جانے والی پرچی پر جو سمت ہو تم اس سمت میں 3 ماہ تک پیدل سفر کرو اور پھر واپس آ کر اپنے سفر کے تجربات سناؤ۔ تم تینوں کے تجربات سن کر میں فیصلہ کروں گا کہ میرے بعد بادشاہت کا حقدار کون ہے۔ بادشاہ نے پوری بات سمجھائی۔ اور اگر 3 ماہ سے پہلے آپ کی چھٹی ہو گئی تو؟ منجل نے پوچھا۔ بادشاہ نے منجل کی طرف دیکھ کر آئے کہا تو اکبر نے جواب دیا کہ کچھ نہیں ابا جی، منجل تو یوں ہی بڑبڑاتا رہتا ہے۔ تینوں شہزادوں نے باری باری ڈبے سے ایک پرچی نکالی۔ اکبر کی پرچی مشرق کی سمت کی نکلی، صغیر کی جنوب کی اور منجل کی شمال کی۔ منجل اپنی شمال کی پرچی سے خوش نہیں تھا، وہ مچل گیا۔ مگر میں تو مغرب کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ وہاں کی عورتیں پاکیزہ محبت کے جھوٹ سے باہر آ چکی ہیں۔ منجل نے روحان سی آواز میں کہا۔ بادشاہ نے منجل کی ضد کے آگے ہار مان لی اور اسے مغرب کی سمت جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن صبح سویرے تینوں شہزادے 3 مختلف سمتوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں شہزادے 3 مختلف سمتوں میں نکلے اور وہاں محل میں 2 دن بعد بادشاہ نے فجر کے وقت دم توڑ دیا۔ سپہ سالار اس موقع کی طاق میں تھا۔ اس نے فوراً شہزادی در شہوار کو اپنے نکاح میں لیا اور حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ اس نے حکم صادر کر دیا کہ اگر تینوں شہزادوں میں سے ایک بھی شہر پناہ کے پاس پھٹکے تو اس کی ٹانگیں توڑ کر گدھے پر بٹھا دیا جائے اور اسی سمت میں روانہ کر دیا جائے جہاں سے وہ 3 ماہ کی ذلت کے بعد آ رہا تھا۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ ایسے احمق شہزادوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جو اپنے سٹھیائے ہوئے باپ کی بات مان کر دور دراز کے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ تینوں شہزادوں کی تمام الٹی سیدھی حرکتوں کے باوجود محل میں ان کے کچھ دوست تھے۔ ان دوستوں نے 3 گھڑ سواروں کو ان سمتوں میں دوڑایا جن سمتوں میں شہزادے روانہ ہوئے تھے، تاکہ ہرکارے شہزادوں کو محل میں ہونے والی بغاوت کی اطلاع دے دیں۔ ہرکاروں نے 2 پہروں کے سفر کے بعد شہزادوں کو آن لیا۔ بغاوت کی خبر سن کر تینوں شہزادوں کے رد عمل بالکل الگ الگ تھے۔ شہزادہ اکبر یہ بات سن کر رونے لگا۔ جب کافی دیر بعد وہ روتے روتے خاموش ہوا تو اس نے ہرکارے سے رائے لی، آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ واپس جائیں اور سپہ سالار سے لڑ کر اپنے والد کی جائز وراثت حاصل کریں۔ ہرکارے نے جواب دیا۔ میں لڑائی کروں اور اگر سپہ سالار نے میری پٹائی کر دی تو؟ شہزادہ اکبر نے پوچھا۔ ہرکارے کے پاس اس ٹیڑھے سوال کا جواب نہیں تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد طے پایا کہ شہزادہ اکبر مشرق کی سمت میں اپنا سفر جاری رکھے گا اور پھر وہاں ملنے والی کسی سلطنت کے بادشاہ سے درخواست کرے گا کہ وہ اجمستان کی سلطنت پر قابض ہونے والے سپہ سالار سے لڑ کر شہزادہ اکبر کو اس کا حصہ دلائے۔ ایک دوسرے ہرکارے نے جب بغاوت کی خبر شہزادہ منجل کو سنائی تو شہزادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے سپہ سالار کو ماں بہن کی سنائی۔ پھر کافی دیر خاموشی سے کچھ سوچنے کے بعد شہزادے نے ہرکارے سے کہا، اب تو سپہ سالار نے ابا جی کی سلطنت پر قبضہ کر ہی لیا ہے اور لڑائی بھڑائی میں اپنی جان جانے کا خوف ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے دربار میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے گی؟ تیسرے ہرکارے نے جب شہزادہ صغیر تک یہ خبر پہنچائی تو شہزادہ خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ دیر تک شکر ہے کہتا ہوا اچھلتا رہا۔ خبر سنانے والا ہرکارہ شہزادے کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد شہزادہ صغیر نے ہرکارے کو بتایا کہ میں خود یہ بات سوچ رہا تھا کہ اگر 3 ماہ کے بعد مجھے بادشاہ بنا دیا گیا تو میں اس مردانہ لباس میں کس قدر عجیب لگوں گا۔ یوں بغاوت سے باخبر ہونے کے باوجود تینوں شہزادوں کا سفر جاری رہا۔ کہتے ہیں کہ شہزادہ اکبر مشرق کی سمت چلتا رہا، حتیٰ کہ 200 کوس کے سفر کے بعد وہ خدادستان نامی ملک میں داخل ہوا۔ اس وقت ملک میں یوم آزادی کے سلسلے میں زبردست جشن منایا جا رہا تھا۔ شہزادہ کچھ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ مل کر ایک ملی نغمہ گا رہے تھے۔
دراصل خدا دستانیوں نے چوری کے راز استعمال کرتے ہوئے ایک زوردار پٹاخہ بنا لیا تھا۔ وہ ملی نغمہ اسی چوری کی شان میں تھا۔ نغمہ کچھ یوں تھا: ایٹم بم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ملک خدادستان کے لوگ حرمیائی نامی زبان بولتے تھے۔ وہ زبان کسی مغربی اور مشرقی زبان کے اختلاط سے جنم دینے والی غیر مطلوبہ اولاد معلوم دیتی تھی۔ شہزادے نے ایک جگہ ایک آدمی کو روک کر راستہ پوچھا۔ وہ آدمی جلدی میں نظر آتا تھا۔ اس نے شہزادے کو ہاتھ سے ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور 1 منٹ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شہزادہ بیوقوفوں کی طرح وہاں کھڑا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آدمی پھر وہاں سے گزرا۔ ارے آپ اسٹل یہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ میں تو ٹوٹلی فارگیٹ کر گیا تھا۔ ایکچولی مجھے راستے میں میری کزن مل گئی تھی۔ وہ میرا بیہائنڈ نہیں چھوڑ رہی تھی، ٹاکنگ ہی چلی جا رہی تھی۔ اچھا آپ صدر جانا چاہتے ہیں، یعنی ڈاؤن ٹاؤن؟ ایسا کریں کہ یو گو اسٹریٹ اور پھر آفٹر 1 مائل آپ لیفٹ مڑ جائیں، پھر تھوڑا سا اور آگے جانے کے بعد ٹرن رائٹ، پھر الٹے ہاتھ پر، پھر اندر لیفٹ، پھر سامنے بمبینو سنیما لکھا نظر آئے گا۔ یو کین مس اٹ، بس وہی ڈاؤن ٹاؤن ہے۔ لیکن آپ میک شیور کر لیجئے گا کہ وہی ڈاؤن ٹاؤن ہے۔ خاص نشانی یہ ہے کہ وہاں چرسی ہینگ اراؤنڈ کرتے ہیں۔ آپ لسن کر رہے ہیں نا؟ آپ اسپیکتے کیوں نہیں ہیں؟